أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باعث الأنبياء والمرسلين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. وعجل فرجهم. ہمارا درس و گفتگو چل رہا ہے ویسے امامت میں، اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ امامت کی بحث کا آغاز کب ہوا۔ آج ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک سوال کی طرف جو کل ہم نے پڑھا تھا، یہاں پر صاحب کتاب استاد ایتھلہ العظمہ شیخ مکارم شیرازی حفظہ اللہ نے یہاں پر جو بتایا ہے کہ ہمارے مختصر ابحاث میں مقصد یہ ہے کہ ہم اس مسئلہ امامت پر عقلی و تاریخی دلائل، قرآنی آیات اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں غور و فکر کریں۔ لیکن بحث کے آغاز میں ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ چند نکات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ کیا یہ بحث اختلافات بڑھانے والی ہے، یعنی کیا امامت کی بحث اختلاف بڑھانے والی ہے؟ جیسے کہ بہت سارے لوگ مثلا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ حقیقت میں ان کا مقصد بحث کم کرنا یا بڑھانا نہیں ہوتا، یا اختلافات کا امت مسلمہ سے دور کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ایسے لوگوں کا ہدف اور مقصد امت مسلمہ کو مغالطے میں ڈالنا یا مغالطے میں رکھنا ہوتا ہے۔ ان کا ایسا مقصد نہیں ہوتا کہ امت میں اختلافات ہوں، کیونکہ دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ دوسری چیزوں میں تو وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتے ہیں، وہ خود اچھے خاصی اختلافات کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن جب امامت کا مسئلہ آتا ہے، خلافت کا مسئلہ آتا ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ مثلا کہنے لگتے ہیں کہ بھائی ان بحثوں کو چھوڑیے، ان کی اب ضرورت نہیں ہے، اور اب دور ایسا نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں سے جو ہے امت میں اختلافات ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ ایسی بات کہہ کر جبکہ حقائق کو تلاش کرنے یا حقائق تک پہنچنے میں اختلافات کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ جو انسان حقیقت کی تلاش کر رہا ہے یا حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے، وہ اختلاف کیوں کرے گا؟ بلکہ اس کے لیے تو بہتر ہوگا کہ وہ حقیقت تک پہنچے، حقائق تک پہنچ جائے۔ لیکن ایسی باتیں کرنے والے وہ باتیں اس لیے نہیں کرتے کہ امت میں اختلاف ہوگا، بلکہ وہ ایسی باتیں اس لیے اٹھاتے ہیں، یعنی ایسی باتیں جو کہتے ہیں جس سے امت میں اختلاف ہوگا، چاہے وہ ذکر امام حسین علیہ السلام کا مسئلہ ہو، آپ کے قاتل کا مسئلہ ہو، آپ کو شہید کرنے والے کا مسئلہ ہو، یا امام علیہ السلام کی قربانیوں کا مسئلہ ہو، آپ کی مظلومیت کا مسئلہ ہو، تو کیا کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑی ان باتوں پر نہ کریں، اللہ جانے وہ جانے، اور ان باتوں سے جو ہے امت میں تفرقہ ہوتا ہے۔ آپ یہ کیا جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ ماہ محرم میں یہ سب جو ہے وہ کرتے ہیں، اس سے امت میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے، لہٰذا آپ ان چیزوں کو نہ کیا کریں، چھوڑ دیں۔ تو کیا واقعی ان کا مقصد ان باتوں سے امت کو تفرقے سے بچانا ہے، یا مقصد کچھ اور ہے ان کا؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کا مقصد ان باتوں سے امت کو مغالطے میں ڈالنا، امت کو مغالطے میں رکھنا، اور امت کو حقائق تک پہنچنے سے روکنا ہوتا ہے۔ ویسی باتیں کرتے ہیں جیسے واقعی مذہب کے دین کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں، حمایتی ہیں، کوئی ایسی باتیں نہ کریں، اس سے جو ہے وہ فرقہ اور فساد ہوتا ہے نا۔ تو کیا یہ بحث استاد عظیم ایتھلہ العظمہ مکارم شیرازی حفظہ اللہ کہتے ہیں کیا یہ بحث اختلافات بڑھانے والی ہے؟ یہ بحث جو بحث امامت ہے، کیا اس سے اختلافات بڑھتے ہیں؟ کیا بحث خلافت سے اختلافات بڑھتے ہیں؟ تو کہتے ہیں بعض لوگ مسئلہ امامت پر بحث شروع ہوتے ہی فوراً بول اٹھتے ہیں کہ آج کل ان باتوں کا زمانہ نہیں ہے۔ عجیب، ان باتوں کا زمانہ آج کل نہیں ہے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ موجودہ زمانہ اتحاد بین المسلمین کا زمانہ ہے۔
جبکہ جانشین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر گفتگو تفرقہ بازی اور اختلافات کا باعث بنتی ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ جو حقائق سے دور ہے اور حقائق سے دور رہنا بھی چاہتے ہیں اور دوسروں کو بھی حقائق اور حقیقت تک پہنچنے سے روکنا چاہتے ہیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جبکہ وہ اتحاد بین المسلمین کا مطلب جو ہے وہ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ حقائق کے بارے میں گفتگو نہ ہو. اور اتحاد کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ انسان حقیقت تک نہ پہنچے یا انسان حقائق کی جستجو تلاش نہ کرے. اتحاد کا یہ مطلب نہیں ہوتا. اتحاد کا جو مطلب ہے، جو حقیقی اتحاد بین المسلمین کی دعوت دینے والے بیان کرتے ہیں، وہ مقصد اتحاد ہے. آپ حقائق کو چھپا کے اتحاد تھوڑے کر سکتے ہیں، یہ اتحاد میں تھوڑے رہ سکتے ہیں. سب حقائق چھپا لیں، حقائق کو بیان نہ کریں، گفتگو نہ کریں تو حقائق مثلا جو ہے وہ تو اتحاد ہوگا امت میں نہیں. یعنی یہ اتحاد کی دعوت حقیقت میں نہیں دیتے یہ لوگ، بلکہ مخالفت میں ڈال رہے ہیں ایسے لوگ جو امامت کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ظاہر ہے جو اتحاد بین المسلمین کی دعوت دے رہے ہیں وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں، جو دعوت دے رہے ہیں وہ عمل کر رہے ہیں. اور جو عمل ہے وہ ہے جس سے اتحاد کو فائدہ پہنچتا ہے، نہ کہ امامت کی بحث یا امام حسین پہ گریہ نہ کرنا کہ اتحاد کو فائدہ پہنچائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ مغالطہ ہے، یہ امت کو گمراہ کرنا ہے. صحیح ہے. حقیقت میں جو اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں اور وہ یعنی ذکر امام حسین علیہ السلام کو بھی کرتے ہیں، اور امت مسلمہ جن چیزوں سے تفرقے کا شکار ہوتی ہے وہ اس سے روکتے ہیں، اس پر توجہ رکھتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے ایسی باتیں جو امت کو انتشار کا شکار کرتے ہیں. لیکن یہ جو اس طرح کے بہروپیے لوگ ہیں جھوٹے کہ یہ اتحاد کا بہانہ لے کے جو کہ مجلس نہ ہو، خلافت میں مثلا ذکر نہ ہو، امامت کی بحث نہ ہو، اس سے تفرقہ ہو، جبکہ اس سے تفرقہ اصلا نہیں ہوتا. بہرحال تو کہہ رہے ہیں کہ موجودہ زمانہ مثلا اتحاد بین المسلمین کا زمانہ ہے، جبکہ جانشین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر گفتگو تفرقے بازو اختلافات کا باعث بنتی ہے. آج ہمیں اپنے مشترکہ دشمنوں کا سامنا ہے، ہمیں چاہیے کہ ان کے بارے سوچیں. صحیح النظم یہودیت کی عالمگیر تحریک اور مشرق و مغرب کی سامراجی طاقتوں کا سامنا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان اختلافی مسائل کو پس پشت ڈال دیں. جی لیکن یہ انداز فکر سریعت کی غلطی ہے. کیا؟ اس سے غلطی ہے. جبکہ خود صاحب کتاب جو ہے آیت اللہ العظمہ شیخ شاہ حفظ اللہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اتحاد بین المسلمین کی دعوت دیتے ہیں، جو تفرقوں سے روکتے ہیں. صحیح ہے. جو جھگڑے فساد کو یعنی بالکل یعنی منع کرتے ہیں، روکتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ ایک ہو کے رہے. تو ظاہر سی بات ہے. لیکن وہ مفکر انسان ہے، وہ امت کو دھوکہ تھوڑی دے دیں، بلکہ امت کے سامنے وہ چاہتے ہیں کہ حقائق پیش ہو. اتحاد اور اختلاف کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ جائے حقائق چھپا دیے جائیں. صحیح. تو اسی لیے وہ اس موضوع کو بھی صاف کر دینا چاہتے ہیں، اس بات کو بھی صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ حقائق میں پردہ ڈالنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو حقیقت تک پہنچنے سے روکنا چاہتے ہیں. لہٰذا وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ صاحب مشرق و مغرب کی سامراجی طاقتوں کا ہمیں سامنا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان اختلافی مسائل کو یعنی امامت کی بحث کو، ولایت کی بحث کو کہاں ڈالتے ہیں؟ پس پرس ڈالتے ہیں، اس پر گفتگو نہ کریں، اس پر بحث نہ کریں. لیکن انداز فکر سریعہ کی غلطی ہے. کیا کہتے ہیں سعد مکارم شرازی رضی اللہ کہ یہ انداز فکر سریعہ کی غلطی ہے، کیونکہ اب اس میں وہ دلیل دیتا ہے کہ کیوں ایک غلطی ہے. یہ کہہ رہے ہیں نمبر 1 وہ چیزیں جو اختلافات اور تفرقے بازی کا باعث ہیں وہ تعصب سے بھری ہوئی غیر منطقی اور کینہ پرور آبھاس ہے. کیا فرما رہے ہیں استاد آیت اللہ العظمہ مکارم شرازی رضی اللہ کہ جو آپ بتانا چاہتے ہیں نا، امت کو تفرقے سے بچانا چاہتے ہیں اور امت کو یہ چاہتے ہیں کہ امت متحد رہے، بات صحیح ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. لیکن وہ امامت کی بحث کو پس پشت ڈال کے اس پہ آپ کام نہیں کر سکتے، یا خلافت کی بحث کو، کیونکہ حقائق ہیں تک پہنچنا ہر مسلمان کے اوپر ضروری اور واجب ہے. ٹھیک. وہ کیا چیزیں ہیں جن سے تفرقہ ہوتا ہے؟ وہ چیزیں جو اختلافات اور تفرقے بازی کا باعث ہے وہ تعصب سے بھری ہوئی غیر منطقی اور کینہ پرور آبھاس ہے. بغض اناد سے بھری ہوئی، تعصب سے بھری ہوئی، غیر منطقی. صحیح ہے. وہ آبھاس ہے. لیکن محبت و دوستی کے ماحول میں
منطقی دلائل کے ساتھ اور تعصب و دشمنی سے پاک آباز نہ صرف اختلاف میں اضافے کا باعث نہیں بنتی بلکہ باہمی فاصلوں کو کم اور مشترکہ نقطۂ نظر کو تقویت پہنچاتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ابحاث نہ کہ اتحاد کے لیے مضر ہیں بلکہ یہ ابحاث تو اتحاد کے لیے مقوی ہیں، اس کو قوت بخشتی ہیں، اس کے لیے مفید ہیں. اس سے اتحاد پیدا ہوگا اور زیادہ بڑھے گا، کیونکہ حقائق کے جاننے سے اتحاد بڑھتا ہے. کیونکہ ہمارے پاس متحدہ گفتگو بہت زیادہ ہے، یعنی متفقات بہت ہیں ہمارے پاس. امت مسلمہ میں متفقات زیادہ ہیں یا مختلفات زیادہ ہیں؟ متفقات زیادہ ہیں، جن پہ ہم سب متفق ہیں، پوری امت مسلمہ متفق ہے، وہ زیادہ ہے. مختلف تو بہت کم ہے، مختلف چیزیں بہت کم ہیں، متفق زیادہ ہیں جن پہ اتفاقات ہیں. صحیح ہے، لیکن سب سے پہلی شرط یہ ہے جو گفتگو کرے، جو بحث کرے یا جو بحث کو اٹھائے وہ متعصب نہ ہو، اس کے دل میں بغض نہ ہو، عناد نہ ہو، اسے دشمنی نہ ہو ایک دوسرے مذہب سے. ان سب باتوں کو نکال کے وہ بحث امامت کرے تو بحث امامت و خلافت امت کو نہ کہ جو ہے وہ تفرقہ نہیں بڑھاتی، امت میں تفرقہ میں اضافہ نہیں کرتی، بلکہ امت کو تفرقے سے بچاتی. ہاں، بحث امامت تفرقے سے بچاتی ہے، بلکہ باہمی فاصلوں کو کم اور مشترکہ نقطۂ نظر کو، مشترکہ جو ہمارے مشترکات ہیں کہ پوری امت مسلمہ مانتی ہے کہ ان پر متحد ہے امت مسلمہ، ہاں، نقطۂ نظر کو تقویت پہنچاتی ہے. صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال عز وجل یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. یعنی اللہ عز و جل کیا فرما رہا ہے کہ میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت واجب، رسول اللہ کی اطاعت واجب، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. تو یعنی اللہ ان صاحبان امر کو اور ان کی اطاعت کو اپنے ساتھ منظم کرنا، یعنی اپنے ساتھ جو ہے وہ اللہ اپنی اطاعت کے ساتھ ان کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے. یعنی ان کی اطاعت وہ اللہ کی اطاعت ہے، ان کی اطاعت وہ رسول اللہ کی اطاعت ہے. یعنی اللہ جہاں اپنی اطاعت کا حکم دے رہا ہے وہیں پر اللہ اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے اور پھر اسی طریقے سے صاحبان امر کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے. تو غور طلب مسئلہ قرآن کا حکم ہے یہ، تو کیا امت مسلمہ کے اوپر یہ واجب اور ضروری نہیں ہے کہ وہ ان صاحبان امر کو تلاش کرے جن کی اطاعت کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ امت کو، مومنین کو دے رہا ہے؟ واجب نہیں ہے امت کے اوپر. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، واجب ہے امت کے اوپر، واجب ہے مومنین کے اوپر. مومنین کے اوپر واجب ہے، کیا واجب ہے؟ کہ وہ اللہ کی اطاعت، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت اور امر کی اطاعت. تو اب انصاف سے اور عقل پہ زور دے کے ہمیں سوچنا ہے کہ یہ اولی الامر جو ہے جن کا ذکر اللہ نے اپنے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ، اپنی اطاعت کے ساتھ، اپنے رسول کی اطاعت کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اور جن کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے، تو کیا یہ اولی الامر یعنی حکام، عام حکام ہے؟ یہ اولی الامر عام حکام ہے، عام حاکم ہے، عام ملک کا بادشاہ، پریزیڈنٹ یا رئیس الوزراء ہے، پردھان منتری ہے، اس کی اطاعت کریں؟ یا یہ تو خاص اولی الامر ہیں، صاحبان امر ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ صاحبان امر کی اطاعت کرو؟ یہ عام حکام ہے جو دنیا کے حکام ہوتے ہیں جو جھوٹ، مکار، فریب سب کچھ کرتے ہیں، ظلم، تشدد سب کچھ کرتے ہیں. کیا اللہ کی اطاعت کو دے رہا ہے کہ جھوٹوں کی اطاعت کرو، مکاروں کی اطاعت کرو، فریب خوروں کی، فریب کاروں کی کس کی اطاعت کو دے رہا ہے؟ وہ اس کا مطلب یہ ہے جب اللہ اپنے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ اولی الامر کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے تو اس کا مطلب وہ حکام، وہ اولی الامر کون ہے؟ وہ اولی الامر وہ ہیں جو خلفائے رسول ہیں، جو اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں. اور ظاہر ہے جب رسول معصوم ہے تو خلیفہ معصوم کی بات پہلے کہہ چکے کہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے، گزشتہ درسوں میں بیان کیا کہ مسلمانوں کے گروہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جو رسول کا نائب اور خلیفہ اور جانشین ہوگا وہ بھی رسول اسلام جیسا ہی ہوگا. یعنی رسول معصوم تھے اور ہیں تو یہ خلیفہ بھی معصوم ہوگا. صحیح. کیونکہ اللہ اگر جو ہے وہ امت کو کسی گنہگار کی اطاعت کا حکم دے گا
تو امت کے اوپر اس کی اطاعت واجب ہو جائے گی، اللہ حکم دے رہا ہے۔ اور جب اطاعت گنہگار کی اطاعت کو حکم سے دے دیا تو گویا گنہگار کی اطاعت واجب ہو گئی، تو گنہگار کی اطاعت واجب ہو گئی تو گویا اب انسان گناہ کرے گا، گناہوں میں اطاعت کرے گا، اس کو جو ہے وہ ظلم میں اطاعت کرے گا، تشدد میں اطاعت کرے گا، اللہ کی نافرمانی میں اطاعت کرے گا، اللہ کی ناراضگیوں میں اس کی اطاعت کرے گا۔ تو کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ عقل کہتی ہے کہ اللہ اپنے گناہوں کے لیے، اپنی نافرمانیوں کے لیے خود ہی حکم دے دے تو بھی بندے کے اوپر عذاب بھی کرے، اس کے اوپر قیامت میں سزا بھی دے اس سے؟ کیسے ممکن ہے؟ ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ پھر قیامت کا، محشر کا، ثواب و عقاب کا، سوال و جواب کا، جنت و جہنم کا، پھر فلسفہ کیا رہ جاتا ہے؟ ان کا مقصد ہی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر تو اللہ خود ہی گناہوں کو کہہ رہا ہے اور خود ہی سزا دے رہا ہے، تو ایسا بھائی پھر تو جنت جہنم کو فائدہ ہی نہیں ہے۔ بندے اطاعت کریں تو بھی گناہ مل رہا ہے، اور نہ کریں تو بھی جو ہے وہ گناہ اور سزا مل رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے اور سزا مل رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ بات غیر معقول ہے۔ خالق عقل سے ایسی بات سرزد نہیں ہو سکتی کہ وہ گنہگاروں کی اطاعت کا حکم دے دے کہ صاحب تمہارا جو بھی حاکم ہو، جبکہ بعض لوگوں کا نظریہ ہے یہ کہ اپنے حاکم کی اطاعت نہیں، ان کافی جھوٹے ہیں، مٹکار ہیں، یعنی حاکم حاکم ہے، اللہ قرآن نے کہا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کسی مجرم، کسی خطا کار، گنہگار، ظالم کی اطاعت کا حکم نہیں دے سکتا۔ صحیح؟ تو لہٰذا یہ جو اولل الامر ہیں، یہ صاحبان امر ہیں، جن کے اللہ نے جن کی اطاعت کا حکم اپنے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ اطاعت کا حکم دیا ہے، وہ وہی لوگ ہیں جو منصوص من اللہ، جن کی خلافت اللہ کی طرف سے، منصوص من اللہ ہے، جن کی خلافت اللہ کی طرف سے ہے، جن کو خلافت کا اعلان اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ صحیح ہے؟ بار بار فرمایا ہے۔ صحیح؟ بار بار فرمایا ہے۔ تو لہذا ایسی گفتگو کرنے سے، اس آیت کے بارے میں گفتگو کرنے سے، جو آیت اطاعت کا حکم، جس میں اطاعت ہے، اطاعت واجب ہے مومنین کے اوپر، تو مومنین اس ولی امر کے بارے میں بحث کریں گے کہ امت کا ولی اور سرپرست کون ہے، صاحب امر کون ہے اس امت کا، مومنین کا، تو کیا یہ تفرقہ بازی ہے؟ اس سے تفرقہ پھیلے گا؟ کیا اس سے جائے مثلا جو ہے وہ مسلمانوں میں نفرت بڑھے گی آپس میں؟ اگر کیا مسلمان اس بات پہ غور کریں اور سوچیں اور سمجھیں کہ وہ اولی الامر ہیں کون، جن کی اطاعت کا حکم دیا، جھوٹے کی، مٹکار کی، دھوکے باز کی، مجرم کی، خطا کار کی، ظالم، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معصوم ہے، سچا ہے، صادق ہے، امین ہے، گناہوں سے پاک ہے، اللہ کا مطیع و فرما بردار ہے، اس کی طرف سے چنا ہوا ہے۔ تو اگر ایسی بحث امت کرتی ہے تو کیا امت میں اس سے تفرقہ ہوگا؟ یہ تو قرآن نے کہا اطاعت کرو بھائی، اطاعت کرو، قرآن نے کہا۔ تو اس کو ڈھونڈنے میں، جس کی اطاعت کی جائے، اس کو سمجھنے میں اگر بحث کی جائے، گفتگو کی جائے، یہ جستجو کی جائے، یہ تو کیا یہ تفرقے کا سبب بنے گی؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بلکہ ایسا کہنے والے مسلمانوں کو اور امت مسلمہ کو تفرقے سے نہیں بچا رہے ہیں، بلکہ مسلمانوں کو خیر سے دور رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کو وہ مطاع، یا وہ شخص، وہ ذات جس کی اطاعت واجب الطاعہ ہے، جیسے اللہ واجب الطاعہ ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب الطاعہ ہے، اسی طریقے سے بالامر واجب الطاعہ ہے، اس کی اطاعت واجب ہے۔ تو یہ ایسے لوگ، یہ مغالطے میں ڈالنے والے لوگ، یہ امت مسلمہ کو نہیں چاہتے کہ امت مسلمہ اس شخص یا اس شخصیت یا ان ذوات کو پہچان سکیں، سمجھ سکیں، جن کی اطاعت اللہ نے اپنے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ امت پر، مومنین پر واجب قرار دی ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ نکتفی بہذا المقدار، باقی انشاءاللہ غدا سيجي، والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین، وعجل فرجهم، فی امان اللہ، خدا حافظ۔